السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایسے دوستوں سے مل رہا ہوں جو کرپٹو کرنسی، بلاک چین اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو بیچ میں ایک ذکر آیا میٹا ورس کا، اور بلکہ جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی کرپٹو کرنسی کے بارے میں تو ایک دوست نے کہا کہ جی میٹا ورس کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ مجھے پہلے کچھ اس کے بارے میں پتہ تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس ویڈیو کے جو آڈینس میرے خیال میں بہت اپروپریٹ ہے نا، وہ والدین ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں۔ تو ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا، پلیز غور سے سنیے گا۔ میٹاورس ایک ٹرم ہے جو کہ دو لفظ سے مل کے بنی ہے، میٹا اور ورس۔ ورس یونیورس کا مخفف ہے، یعنی کائنات، اور میٹا کا مطلب ہے الگ۔ میٹا ورس کا مطلب ہے کہ الگ ایک اور کائنات، یعنی ہماری جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا۔ یہ کانسیپٹ فکشن میں بہت عرصے سے ناولز میں، فلموں میں اور بہت ساری اور فوک کہانیوں کے اندر بہت عرصے سے انسانوں کے ذہن میں چلتا آ رہا ہے۔ ایک ناول بہت عرصہ پہلے چھپا تھا جس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک دنیا میں جاتا ہے اور وہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ پھر خیالوں میں اپنی اس دنیا کے اندر رہتا ہے۔ وہ ایک ناول تھا جو کہ ایکچولی ایک ڈپریشن کے عالم میں لکھ کے گیا تھا، جس میں ایک نئی دنیا بنانا ایک مجبوری اور دکھ والی بات کے طور پر پریزنٹ کی گئی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک فلم آئی تھی میٹرکس، تو وہ میٹرکس فلم جو تھی تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں فکشن نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل کے بارے میں ایک پیش گوئی ہے۔ اسی طرح ایک فلم آئی تھی ایواتار، کہ جس کے اندر ایک آدمی اپنے جیسا ایک مشین کے ذریعے، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے جیسا ایک اور انسان بنا کے، جو کہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے بنے گا، وہ کسی اور دنیا میں پھر منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں رہ سکتا ہے، ایواتار۔ تو وہ آپ نے چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ اب یہ تمام چیزیں جو فکشن میں تھیں یہ حقیقی رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں۔ آپ کو شاید علم ہو کہ فیس بک نے اپنا نام چینج کر لیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے میٹا، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے اس نئی دنیا بنانے کے لیے جس کا نام ہوگا میٹا ورس۔ اچھا، میٹا ورس کیسے بنے گی؟ میٹا ورس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے اس میں لاگ ان ہوں گے، اور جو حقیقی دنیا ہے اس کے علاوہ ایک سائبر دنیا انٹرنیٹ کی ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو ٹیکنالوجی جس کے اندر کے اینیمیشن شامل ہے اور جس کے اندر اور بہت سی ٹیکنیکس ہیں، آگومنٹیشن اور ورچوئل ریالٹی اور اس طرح کی بے شمار اور ٹیکنیکس ہیں جن کو کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں بتانے کا، مگر وہ ساتھ ساتھ پیرلل ترقی کرتی جا رہی ہیں۔ 5G کا اس میں استعمال ہوگا اور 5D امیجز اس میں یوز ہوں گے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک وہ ہیڈ گیئر اور ہیڈ گلاسز آئی تھیں کہ وہ جب آپ پہن لیتے ہیں تو آپ کو ایک 3D امیج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اویلیبل ہیں گوگل کمپنی کے بھی اور کمپنی کے، تو اس کی کوئی ایڈوانس فارم ہوگی کہ جب آپ وہ پہن لیں گے تو ایکچولی آپ ایک اور ورچوئل دنیا کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ ورچوئل دنیا ایسا نہیں ہوگا کہ بنا بنائی ایک ویڈیو گیم کی طرح چیز ہوگی، بلکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی آپ کا ایک ایواتار بنا دے گی، یعنی جاوید اقبال کا ایک ایواتار، یعنی ایک کارٹون، ایک کیریکیچر اور ایک جاوید اقبال، ایک آپ وہاں اندر پہنچ جائے گا، اور آپ اپنے، اور پھر یہ کہ ہاتھوں کے سینسرز کے ساتھ ایسے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی ہو جائے گی کہ آپ اس کے ذریعے اندر داخل ہو کے وہ موومنٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور امپاسبل موومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے روبوٹ کے ذریعے سے جب ہم سرجری کرتے ہیں تو نارملی ہم 2 ڈائمنشن میں موو کر سکتے ہیں، تو آپ ایکچولی 4 ڈائمنشن میں موو کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو سکرین ہوگی جب آپ ٹی وی میں فلم دیکھتے ہیں یا آپ اپنے موبائل کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ 2 ڈائمنشنل ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ویڈیو کال کرتے ہیں تو 2 ڈائمنشنل ہوتا ہے، وہ ایکچولی 3 ڈائمنشنل ایک ورلڈ میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کے، اچھا اب میں تھوڑا سا، اس میں ہوگا کیا، آپ جب اندر چلے جائیں گے تو اس میں آپ اپنے اور دوستوں کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، تو وہ دوست بھی اپنے ایواتار بنا کر، اور جیسے اب یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں اپنے ایک دوست کو بلا لوں، کسی اور کو بلا لوں، اپنے بچوں کو بلا لوں، اور سب کو، اپنی پوتی کو بلا لوں، اور ہم اس کمرے میں بیٹھ جائیں گے، ہم سب کے ایواتار وہاں باتیں کر رہے ہوں گے جن کو ہر بندہ اپنے اپنے اس کمپیوٹر سیٹ کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہوگا۔
اچھا یہ تو ہے نا اس کا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ، اس میں ایکچولی ریئل بزنس میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل 4 ملکوں کے لوگ ایک کسی بزنس کی سیریس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایواتار ایکچولی اس سائبر ورلڈ کے اندر، اس میٹاورس کے اندر بیٹھ کر وہ میٹنگ کرنے لگ جائیں گے. اب اس سے زیادہ خوفناک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جس طریقے سے زمین میں پلاٹ خریدتے ہیں، آپ باقاعدہ پلاٹ خرید سکتے ہیں 1 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا. آپ وہاں ایک پلاٹ خرید لیں گے اور لوگوں نے وہ پلاٹ خریدنے شروع کر دیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سائبر ورلڈ میں اس پلاٹ کے اندر آپ کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہیں، آپ اس کے اندر ایک ریسٹورنٹ کھول لیں گے. اچھا آپ اس کو پھر، اچھا جب وہ جو آپ کا پلاٹ 1 لاکھ کا ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کی قیمت اوپر نیچے ہونی شروع ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کا لے کر اور 5 لاکھ روپے کا بیچ دیں اور لوگ اس پر کاروبار کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے علاوہ ایسی لا تعداد انبلیویبل ایکٹیویٹیز اس میٹاورس کے اندر شروع ہو جائیں گی. لہٰذا لوگ اور اس کے ذریعے لوگ لاکھوں کروڑوں کمانے لگ جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لٹانے لگ جائیں گے. یعنی اور اس کے ایک ٹرم میں نے سنی ابھی حال ہی میں کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ورک ٹو ارن، اور اب یہ کانسیپٹ ہوگا پلے ٹو ارن. یعنی آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنا جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی کمپیوٹر کے تھرو، یا آپ نے وہ آنکھ کے اوپر وہ گلاسز اسپیشل لگائی ہیں، آپ اس میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں جا کر آپ کاروبار کر رہے ہوں گے، وہاں جا کے پیسے کما رہے ہوں گے، پیسے کو نقصان کر رہے ہوں گے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، آپ سپیس میں جا رہے ہوں گے، بزنس میٹنگز کر رہے ہوں گے، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا ذہن سوچ سکتا ہے اس سے بہت بیونڈ چیزیں ورچولی کر رہے ہوں گے. آپ فزیکلی تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. اچھا اب اس سلسلے میں ایک اور بات ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں سے انٹریکٹ کریں وہ صرف، میں جیسے بہاولپور میں رہتا ہوں، وہ بہاولپور کے ہی لوگ ہوں، وہ صرف پاکستان کے ہی لوگ ہوں. اب جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوگا وہ تو دنیا میں کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے. اچھا جب فرض کریں آپ ایک پلاٹ خرید رہے ہیں سائبر ورلڈ کے اندر، تو آپ پیسے کیسے دیں گے؟ کیا آپ روپوں میں دیں گے، یا آپ ڈالرز میں پے کریں گے، یورو میں پے کریں گے؟ اور اگر آپ کسی طریقے سے فرض کریں آپ اس میٹاورس کے اندر ایک پلاٹ خرید رہے ہیں جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپے کے برابر ہے، تو آپ کو وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بینکنگ کا چینل یوز کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو پاکستان کے لا ہیں وہ اپلیکیبل ہیں، جو اسٹیٹ بینکس کے لا ہیں وہ اپلیکیبل ہیں. تو آپ سب سے پہلے ان کو ڈالرز میں کنورٹ کرائیں گے، پھر اس کے اوپر مختلف پابندیاں ہوں گی، اور پھر آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا اس سارے کام کے ساتھ جو ایک اور چیز اٹیچ ہوگی کہ اس میٹاورس کی ایک اپنی کرنسی ہوگی، اور وہ کرنسی ہی ایکچولی کرپٹو کرنسی ہوگی. اٹ ول بی ون آف دی کرپٹو کرنسیز. اور وہ کرپٹو کرنسی جس نے میٹاورس بنائی ہوگی وہ کریٹ کرے گا، اور وہ کرپٹو کرنسی کریٹ کرنے کے بعد اس کرپٹو کرنسی کو ایکویٹ کرے گا، یعنی اس کی ایک ویلیو ڈٹرمن کرے گا. اچھا وہ کرپٹو کرنسی جتنی اس کی مانگ بڑھتی جائے گی، فرض کریں ہر شخص اس میٹاورس کے اندر پلاٹ خریدنا شروع کر رہا ہے یا کوئی اور بزنس شروع کرنے، اور پلاٹ تو میں نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے، پتہ نہیں وہاں سٹاک ایکسچینج کا کتنا کام ہوگا، پتہ نہیں وہاں اور اس کے اوپر کتنا بیٹنگ کتنی زیادہ ہوگی، گھوڑوں کی وہاں ورچوئل ریسیں ہو رہی ہوں گی، ان ریسوں پر کتنے پیسے لگ رہے ہوں گے، اس کے اندر اور ورچوئل کانسرٹس ہو رہے ہوں گے. ابھی کچھ بڑے فنکاروں نے ورچوئل کانسرٹس کیے بھی ہیں. یعنی آپ کسی بھی بڑے فنکار کا جو ایک کانسرٹ ہے وہ میٹاورس کے اندر کریٹ کر کے اب اس کی جو ٹکٹس آپ خرید رہے ہوں گے، اور جو پھر اس کے اوپر پروفٹ ہو رہا ہوگا، اور اس کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوگی، پتہ نہیں پیسے کا کیا ایک عجیب نظام، نیا فائنینشیل نظام شروع ہو جائے گا. تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ایک یونیورسل کرنسی اس میٹاورس سے ریلیٹڈ ہوگی جو کہ ایک کرپٹو کرنسی ہوگی. اور وہ چونکہ جب شاید فرض کریں دنیا کے 50% لوگ جو ہیں اس میٹاورس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا کر شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ 5 سال 10 سال کے اندر پتہ نہیں پیسے کا نظام کیسے کام کرے گا، پتہ نہیں ملکوں کے آپس میں ریلیشنز کیسے کام کریں گے، پتہ نہیں پولیٹیکل سرکمسٹانسز کہاں ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا سوال اور ڈیلیما ہے، اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ صرف اندازے نہیں ہیں، یہ ایکچولی ہونے والا ہے. اب میں باقی یہ تفصیلات آپ فردر اور ویڈیو سے دیکھ لیجئے. اب میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتا ہوں. پلیز اس بات کو غور سے سنیے، پلیز اس بات کو غور سے سنیے. جب یہ میٹاورس آن ہو جائے گا، میں میک شور کروں گا کہ میں اس میٹاورس میں داخل نہ ہوں،
کیونکہ مجھے اپنے لیے پتا ہے کہ جب میں اس میٹاورس میں داخل ہو جاؤں گا تو میری اپنی انسانیت، میرا اپنا انسان ہونا، میرا ایک انڈیویجول جاوید اقبال ہونا، ایک فزیکل باڈی، انٹلیکٹ، ایموشنل اور اسپرچول باڈی کا ہونا، یہ بہت ہی خطرے میں پڑ جائے گا. میرے ریلیشن شپ کی نوعیت بہت خطرے میں پڑ جائے گی. مجھے ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشو ہو سکتے ہیں. میرا تھاٹ پروسیس ہیک ہو سکتا ہے. میری ایموشنالٹی میرے اپنے قابو سے نکل سکتی ہے. میرا پرپز آف لائف ٹوٹلی لوز ہو سکتا ہے. میں نے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیشن دینے سے زیادہ خاص طور پر پیرنٹس کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ خدا کے لیے جو آپ کے بچے ہیں، مہربانی کر کے جتنا ہو سکے ان کو قدرتی لائف کے ساتھ اٹیچ کیجئے. جتنا ہو سکے ان کو سائبر ورلڈ سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے. جتنا ہو سکے ان کو ان گیمنگ والی لائف کے اندر ڈالنے سے دور کر کے رکھیے. اور باغبانی ان سے کروائیے، پینٹنگ ان سے کروائیے، سمندر کے کنارہ ان کو بیچز پہ لے کے جائیے، پہاڑوں پہ لے کے جائیے، کھیتوں پہ لے کے جائیے، ان سے پودے لگوائیے، ان سے رشتہ داروں کو فزیکلی ملوائیے.